وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ سورہ جو ہے سورۃ البقرہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے، آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی دور کی سورہ ہے۔ اب یہاں پہ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا رخ ایسے رکھتے تھے کہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ خانہ کعبہ اور پھر وہاں اسی سیدھ میں بیت المقدس تھا۔ اب جب یہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ مسئلہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف ان کا بیک ہو جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کریں گے کہ تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، اور جب حکم آیا تو جب جیسے صفیں ہوتی ہیں نا کہ پہلے امام ہے پھر آدمی ہے پھر عورتیں ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ قبلہ کا حکم آیا تو ایک دم سے لوگوں نے اپنا رخ پھیر دیا، پوری کی پوری صفیں چینج ہوئی کہ پورے امام اس سائڈ پہ گئے اور پھر آدمی جو ہے وہ انہوں نے اپنا رخ چینج کیا، اور پیچھے والی صف میں جو عورتیں تھیں وہ بالکل اس سائڈ پہ چلی گئیں، اور کس طرح سے سمینا وات آنا کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جس میں منافقین کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی تھی، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافق تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا پیغام آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم آ جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا، وہی ہم انشاءاللہ ان آیات میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ کہیں گے احمق لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، تھے وہ جس پر، کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، اور ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی، اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ تھے تم جس پر مگر یہ کہ معلوم علیحدہ کر لیں ہم کہ جو تابع رہتا ہے رسول کا اس کا اور جو پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں، اور بے شک تھا یہ تحویل کعبہ کا جو حکم تھا یہ بہت گراں تھا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے دین کو، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، سو یقیناً پھیر دیں گے ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جہاں کہیں ہوا کرو تم تو پھیر لیا کرو تم اپنے چہرے کو اس کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب تمام نشانیاں، تو نہ پیروی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی اور نہ تم پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی، اور نہ ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی، اور اگر تم پیچھے چلو گے ان کی خواہشات کے اس کے بعد کہ جبکہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم تب تو ہو جاؤ گے ظالموں میں۔ اور لوگ
جن کو دی ہے ہم نے کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اور یقیناً ایک فریق ان میں سے ہے کہ چھپاتے ہیں وہ حق کو اور وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو نہ ہونا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ منہ کرتا ہے جس کی طرف تو تم سبقت حاصل کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں ہوگے تم لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھا کر کے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو تو پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ہیں، سو مت ڈرنا ان سے اور ڈرتے رہنا مجھے سے، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت جو ہدایت کی ہے وہ پوری کرنے کا جو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم مانو اور صرف اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتیں پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو ہماری آیات اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے، سو یاد کرو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو یاد کیا کرو تم مجھے اور میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر ادا کرو میرا اور نہ کرو ناشکری میری۔ اور یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو اس کی نسبت جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں، تو ہم ایسے کویسچن کرتے رہتے ہیں، اچھا وہ کیسے کھاتے ہوں گے، اچھا وہ زندہ ہے تو کیا وہ پھر آتے ہیں اس دنیا میں، کیا وہ وزٹ کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا نا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو بس پھر ہمیں سمینا و عطانا ہی کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا ڈر لگتا ہے مجھے اس آیات کو پڑھتے ہوئے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ اکبر، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہاری کسی قدر خوف سے، بھوک سے اور نقصان سے، اموال کے اور جانوں اور پھلوں میں، اور بشارت سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اور یہاں پہ دیکھیے کتنی خوشخبری، ایک تسلی ہوتی ہے بشئی کا لفظ پڑھ کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری جان لے کے، سارا نقصان کر کے، ساری بیماری دے کے، بشئی کے لفظ سے کہ کچھ کسی قدر چیز لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ لوگ کہ جب آتی ہے ان پر کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور یہی ہمارا کلمہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی آزمائش آ جائے تو ہم راضی ہو جائیں اس پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پہ عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، تو جو شخص حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کچھ گناہ اس پر کہ طواف کرے وہ اور ان دونوں کا، اور جو کوئی خوشی سے کرے نیک کام تو یقیناً اللہ قدردان ہے، سب جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہم نے واضح احکامات میں سے اور ہدایت کو اس کے بعد کہ جو کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے جن پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہوتا ہے نا کہ لپیٹ لپیٹ کے بتاتے ہیں، کھلے عام نہیں بتاتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے اور وہ بات ہی بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی یہاں پہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور واضح بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں، معاف کروں گا میں ان کو اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔
यहाँ पे तौबा की शर्त भी बता दी कि अगर उन्होंने कोई अल्लाह के अहकामात छुपाए हैं, नहीं बताए ठीक तरह से, तो वो तौबा करें और वो वापस बयान करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ कर देंगे। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और मर गए जबकि वो काफिर ही थे, तो यही लोग हैं जिन पर है लानत अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की, हमेशा रहेंगे वो इसी में, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, नहीं कोई माबूद इसके सिवा, वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक पैदा करने में आसमान के और जमीन के और एक दूसरे के पीछे आने जाने में, रात और दिन के, और कश्तियों में जो चलती हैं समुद्र में फायदे के लिए लोगों के, और जो नाजिल किया अल्लाह ने आसमान से पानी, फिर जिंदगी अता की और इससे जमीन के बाद इसके मुर्दा हो जाने के, और फैला दिए इसमें हर तरह के जानदार, और हवाओं की गर्दिश में और बादलों में जो घिरे रहते हैं दरमियान में आसमान और जमीन के, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमिनन नासी, और लोगों में से मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि इंदादा, अल्लाहु अकबर, और लोगों में से वो भी हैं जो बनाते हैं सवाए अल्लाह के दूसरों को शरीक, मोहब्बत करते हैं उनसे जैसे मोहब्बत करने का हक है अल्लाह से, और वो लोग जो ईमान लाए हैं उनको है सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की। और काश आप देख लेते वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जब देखेंगे अजाब कि कुव्वत अल्लाह की है सबके सब, तो ये कि अल्लाह बहुत सख्त है अजाब देने वाला। जब बेजारी जाहिर करेंगे वो लोग जिनकी पैरवी की थी, उन लोगों ने जिन्होंने पैरवी की थी, और देख लेंगे अजाब को और मुनकता हो जाएंगे उनके वसाइल, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी कि काश क्यों होता हमारे लिए फिर लौट जाना, तो बेजारी का इजहार करते हम इनसे जिस तरह ये बेजार हैं आज हमसे, इसी तरह दिखाएगा उनको अल्लाह इनके अमाल हसरतें बनाकर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उनके लिए सिर्फ दोज़ख का अजाब है। देखिए आज दुनिया में हम जिनकी पैरवी करते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के खिलाफ हमें लेके जाते हैं, या हमारा अपना ही दिल होता है कि हम उनकी पैरवी करें, तो उस दिन वो सब भाग जाएंगे और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लोगों, खाओ वो चीजें जो है जमीन में हलाल और पकीज़ा, और ना पैरवी करो कदमों के शैतान की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस वो हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाई का, और ये कि कहो तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात जो नहीं तुम जानते। और जब कहा जाता है उनसे कि पैरवी करो उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम पैरवी करेंगे उस चीज की पाया है हमने जिस पर अपने बाप दादा को, अगरचे के थे उनके बाप दादा के ना समझ रखते थे कुछ भी, और ना ही वो सीधी राह पर थे। वह मसलुल्लज़ीना कफरू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, इसकी सी मिसाल है जिसने पुकारा ऐसी चीज को ना सुन सके जो सिवाय पुकारने और चलाने के, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो इन्हें समझ नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, खाओ पकीज़ा चीजों में से जो अता फरमाई है हमने तुमको, और शुक्र अदा करो अल्लाह का अगर तुम उसी की इबादत करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शुक्र करने वाला बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमें ये दुआ भी सिखाई थी कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मास रदी अल्लाह अन्हु को कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत मास फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये वसीयत की थी कि तुम हर नमाज में ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं को याद करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कबूलियत बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, दर हकीकत हराम कर दिया है उसने तुम पर मुर्दार और खून और गोश्त खंजीर का, और वो पुकारा जाए नाम जिस पर गैर अल्लाह का, बस जब मजबूर हो जाए कि ना हो सरकश और ना हद से बढ़ने वाला, तो नहीं है कुछ गुनाह उस पर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी रुखसत है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो हराम कर दिया गया, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आता है कि किसी की जान जाने का डर होता है कि वो मर ही जाएगा, तो बस उतना सा
جو اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے تو وہ اس وقت حرام بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل فرمایا اللہ نے کتاب میں، اور حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے قیمت تھوڑی سی، یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے، اور کیسے صبر کرنے والے ہیں یہ جہنم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں یقیناً ضد میں ہو گئے بہت دور۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں، قتل کیا جائے آزاد بدلے میں آزاد کے، غلام بدلے میں غلام کے، عورت بدلے میں عورت کے، سو وہ جو معاف کر دیا جائے اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق اور ادا کرنا ہے اس کے ورثے کو احسن طریقے سے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کیا گیا تم پر جب آ پہنچے تم میں سے کسی پر موت، اگر چھوڑ دے وہ مال، وصیت کرنا ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حق ہے ڈرنے والوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بدل ڈالے بعد اس کے جو اس نے سنا اس وصیت کو، تو پس اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا، پھر صلح کرا دے اس کے درمیان تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن گنتی کے، تو جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کر لے دوسرے دنوں میں، اور ان لوگوں پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہ رکھے تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو، پھر جو کوئی کرے اپنی مرضی سے زیادہ نیکی تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے حق میں، اور اگر روزہ رکھو تم تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے وہ جو نازل کیا گیا جس میں قرآن، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جس میں روشن نشانیاں ہدایت کی، اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے، اور جو ہو بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کرے دوسرے دنوں میں، چاہتا ہے اللہ تمہارے حق میں آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے حق میں سختی، اور تاکہ تم پورا کر لو شمار اور کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو عطا کی اس نے تم کو ہدایت، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب یہ آیا جو ہے یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا حکم دے رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب پوچھے تم سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے ان کو کہ حکم مانے وہ میرا اور ایمان رکھے مجھے پر تاکہ وہ نیک راہ پا سکیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی میرا بندہ، ایسا نہیں ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھا ہوگا، حرم میں ہوگا یا کسی ایسی جگہ پہ ہوگا تب میں اس کی دعا سنتا ہوں، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھی کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے پاس، وہ لباس ہیں تمہارے اور تم لباس ہو ان کے، جانتا ہے اللہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، تو مہربانی کی اس نے تم پر اور درگزر فرمایا اس نے تم سے، تو اب مباشرت کرو تم ان سے، طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ الگ نظر آنے لگے تم کو صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری پر فجر کے وقت، اور پھر پورا کرو
रोजा रात तक, और मत मुबाशरत करो तुम इनसे जबकि तुम इत्तिकाफ में हो मस्जिदों में। ये हदूद है अल्लाह की कि ना उसके करीब जाना। इसी तरह से खोल खोल कर बयान करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी आयात को, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार कर सको। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और ना खो एक दूसरे के अम्वाल आपस में नाहक तौर पर, और ना पहुंचाओ उसको हाकिमों के पास ताकि खा जाओ कुछ हिस्सा लोगों के माल का नाजायज तौर पर, हालांकि तुम जानते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं पूछते हैं तुमसे नए चांद के बारे में, कह दो कि वो वक्त मालूम करने का जरिया है लोगों के लिए, और हज का वक्त भी मालूम करने का। और नहीं है नेकी ये कि आओ घरों में इसके पिछवाड़े की तरफ से, बल्कि नेकी ये है कि जो परहेजगार हो और आया करो अपने घरों में अपने दरवाजों से, और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फला पाओ। ये एक मुशरिकीन मक्का की एक आदत थी, वो जब भी कई सफर पे जाते थे तो वापस अगर उनको कोई चीज याद आती थी तो उनको वो बदशगुनी समझते थे कि अगर हम दरवाजे से जाएंगे तो पीछे से टाप के अंदर आते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी बात को फरमा रहे हैं कि ये बदशगुनी नहीं है, नेकी वही है जो तुम करते हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और ना ज्यादती करना, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को, और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है ना, ये जिस वक्त वो मैदान जंग में होंगे, ये उस वक्त की आया है। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि मैदान जंग में तो डेफिनेटली जब दुश्मन सामने है तो आप उसको छोड़ेंगे तो नहीं ना, कि ठीक है हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे तो फिर वो आपको मार देगा। तो इसलिए ये हुक्म जो है ये मैदान जंग का है। और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें, और निकाल दो उनको जिस जगह से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कहीं बढ़कर है कत्ल से। और ना लड़ो तुम इनसे मस्जिद हराम की करीब जब तक ना लड़े वो तुमसे वहां, फिर अगर वो तुमसे लड़े तो कत्ल कर डालो उनको, यही सजा है काफरों की। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और रहम करने वाला है। और लड़ते रहो इनसे यहां तक कि ना रहे फितना और ना हो जाए दीन अल्लाह ही का। फिर अगर वो बाज आ जाए तो नहीं ज्यादती मगर जालिमों पर। हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का, और सब हुर्मतें एक दूसरे का बदला है। बस जो ज्यादती करेगा तुम पर और तुम भी ज्यादती करो उस पर, वैसी ही जैसे ज्यादती की है उसने तुम पर। लेकिन अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह साथ है मुत्तकियों के। तो खर्च किया करो अल्लाह की राह में, और ना डालो अपने हाथ खुद हलाकत में, और नेकी करो बेशक अल्लाह महबूब रखता है नेकी करने वालों को। और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फिर अगर रोक लिए जाओ तुम तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दो, और ना मंडवा अपने सरों को जब तक ना पहुंच जाए कुर्बानी अपने मुकाम पर। फिर जो हो तुम में बीमार या उसको हो तकलीफ, इसके सर में तो फिदिया है रोजा या सदका या कुर्बानी से। फिर जब तुम अमन में हो तो जो उठाना चाहे फायदा उम्रे करने का हज के साथ, तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दे। फिर जो ना पा सके कुर्बानी का जानवर तो रोजा रखे 3 दिन हज के दौरान और 7 दिन जब वो वापस आ जाए, ये हुए पूरे 10 दिन। और ये इजाजत इसलिए है कि ना हो जिसके अहलो अयाल करीब मस्जिद हराम के। और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो बेशक अल्लाह सख्त है अजाब देने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हज के महीने मालूम है, फिर जो लाजिम कर ले इसमें हज तो नहीं है जायज इख्तलात औरतों से, और ना फिस्क और ना झगड़ा हज के दरमियान। और जो तुम करोगे कोई नेकी जानता है उसे अल्लाह, और ज़ादे राह साथ लेकर जाओ, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो तकवा है। और डरते रहो मुझे से ए अहले अकल, और नहीं है तुम पर कुछ गुनाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर कोई गुनाह के तलाश करो रिस्क हज के दिनों में अपने रब के पास। फिर जब वापस होने लगो अरफात से तो जिक्र करो अल्लाह का मशर हराम मुजदलफा के नजदीक, और जिक्र करो इसका जैसे हदायत दी गई है तुमको, और अगरचे थे तुम इससे बेहतर इनमें से जो गुमराह थे। फिर वापस हो जो जहां से वापस होते हैं सब लोग, और मगफरत मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये दुआ भी सिखा दी कि दुनिया भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अपनी रहमत की जगह बना दे, और आखिरत में भी हम पे रहम करना। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और उनमें से कोई वो भी है जो कहता है कि हमारे रब अता फरमा हमको दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और महफूज रख हमें अजाब से दोज़ख के। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यही लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उसका जो कमाया उन्होंने, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو جل چلا گیا 2 ہی دنوں میں تو نہیں کچھ گناہ اس پر، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں کچھ گناہ اس پر، یہ اس لیے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ دلکش معلوم ہوتی ہے تم کو جس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ لوٹتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ پھیلائے فساد اس میں اور برباد کرے کھیتی اور نسلوں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اللہ سے تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر، سو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اللہ کی، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو نقش قدم پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر لڑکھڑا جاؤ تم بعد اس کے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح احکامات، تو جان رکھو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ صاحبانوں میں سے بادلوں کے اور فرشتے، اور فیصلہ کیا جائے ان کے معاملات کا، تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی تھی ہم نے تم کو نشانیاں کھلی، اور جو بدل ڈالتے ہیں اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو آ چکی ہو اس کے پاس، تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا کی زندگی، اور وہ تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ تھے سب انسان امت ایک ہی، تو بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اور نازل کی اس کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں اختلاف کرتے تھے وہ جن میں، اور نہیں اختلاف کیا ان میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب اس کے بعد، جو کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکامات، ضد کی بنا پر آپس میں۔ پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس امر میں اختلاف کرتے تھے وہ جس میں حق ہے اپنی اذن سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کرتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، جبکہ ابھی نہیں پیش آئی تم کو مشکلیں ان لوگوں کی سی جو ہو گزرے تم سے پہلے، پہنچی تھی ان کو بڑی سختیاں اور تکلیفیں، اور ہلا مارے گئے تھے وہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، آگاہ ہو جاؤ بے شک مدد اللہ کی قریب ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے تو ہے وہ والدین کے لیے اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کرو گے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھلائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، اور وہ ناگوار تو ہوگا تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور وہ ہو بہتر تمہارے حق میں، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ نقصان دہ ہو تمہارے لیے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، کہہ دو کہ جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس میں اللہ سے، اور روکنا مسجد حرام سے، اور نکال دینا اس سے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور فتنہ انگیزی بڑھ کر گناہ ہے خون ریزی سے، اور نہیں روکیں گے وہ کبھی بھی تم سے، لڑتے رہیں گے وہ تم سے ہمیشہ، یہاں تک کہ پھیر دیں وہ تم کو تمہارے دین سے اگر ان کو اس کا حق ہو، اور جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور پھر وہ مرے جبکہ وہ کافر ہی ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ضائع کر دیا اپنی زندگی کو۔ اب یہاں پہ ہوا کیا تھا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا مشرکین مکہ کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس پہ نظر رکھنے کے لیے، اور وہ رجب کے آخری دنوں کی بات ہے اور بالکل آخری ڈیٹ تھی، اور صحابہ کو اس دن پہ غلطی لگ گئی جس کی وجہ سے جب ان کی تھوڑی سی آپس میں جھڑپ ہوئی تو اس میں کوئی ایک کافر جو تھا وہ مارا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ کمپلین لے کے آئے کہ حرمت والے مہینے میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ایون مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں کی ایسے قدر کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کے
سامنے آ جاتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. اب وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے یہی لوگ ہیں اصحاب دوزخ اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، دریافت کرتے ہیں وہ تم سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ فائدے ہیں اس میں لوگوں کے لیے اور گناہ ان دونوں کے کہیں زیادہ ہے فائدے سے. اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے احکامات اور تاکہ تم غور کرو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ شراب اور جوئے کا ذکر اکٹھا اب جہاں پہ بھی پڑھیں گے وہاں پہ ہمیشہ اس کا ذکر اکٹھا آتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو شراب اور جوئے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے اچھا شراب منع ہے تو وہ آرام سے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور تاش میں وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے جی اب تو تھوڑے سے پیسے لگا رہے ہیں. لیکن جوا ایک پیسے کا بھی جوا ہے اور ایک ملین بھی اگر لگاتے ہیں تو اس کا بھی جوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی ان دونوں چیزوں کی خباثت سے منع کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے. اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دو کہ اصلاح ان کی بہتر ہے اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے. اور اگر چاہتا اللہ تو تکلیف میں ڈال دیتا تم کو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہاں پہ جو حکم آیا تھا یتیموں کے بارے میں اور اتنا سخت حکم تھا کہ یتیم کا مال اگر تھوڑا سا بھی تم غلطی سے لے لیتے ہو یا پھر جان بوجھ کے تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے. تو اب صحابہ اتنا ڈر گئے کہ ان کے ساتھ جیسے کھانا پکانے والی چیز ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں جنگیں بھی اتنی ہو رہی تھی اور بہت سے یتیم بچے تھے جن کی وہ سرپرستی کرتے تھے اور خاندان میں سے بھی اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کی سرپرستی کرتے تھے. اب یہاں پہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ اگر اتنا گناہ ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے لیے بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان میں سے ان کے مال میں سے، کیونکہ اگر جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے خرچہ نہیں چلا سکتا تو اگر وہ اسی میں سے کھانا کھا لیتا ہے تو اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ نکاح کرنا تم مشرک عورت سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. اور ایک مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں. اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائے وہ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بات اتنی لوگوں میں عام ہوتی ہے کہ نکاح جب کرنا ہے، کیونکہ غیر مسلم سے جب وہاں پہ نکاح کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، تو یہ کویسچن ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے نکاح کرتے ہیں تو وہ تو مشرک نہیں ہے. اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ کہہ دیا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں تو کیا ہے. تو اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے لیکن یہ بہت بڑی شرط ہے کہ وہ شرک نہ کرنے والے ہوں. اس لیے ایسی کویسچنز جو ہیں وہ پہلے سے کلیئر پوچھ لینے چاہیے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائیں وہ. اور ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے. دیکھیں ایک غلام جو ہے اگر وہ کتنا بھی اچھا ہے وہ مشرک ہے لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتے. اگر اس کے بدلے میں اگر اپوزٹ اگر کوئی غلام ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس سے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رغبت دے رہے ہیں. اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں. یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت و مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو کہ نجاست ہے سو کنارہ کش رہو عورتوں سے ایام حیض میں اور نہ مقاربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، تو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجو اپنے لیے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو یقیناً تمہیں حاضر ہونا ہے اس کے روبرو، اور بشارت سنا دو ایمان والوں کو.
اور نہ بناؤ اللہ کے نام کا ہیلا اپنی قسموں کے لیے کہ نیکی نہ کرو اور نہ پرہیزکاری کرو اور صلح نہ کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ سب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی جیسے عادت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی قسمیں کھاتے تھے، واز ناٹ لائک کہ وہ جان بوجھ کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایسی عادتاً وہ قسمیں کھاتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے، لیکن مواخذہ کس پہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ ان پر جو لغو ہیں تمہاری قسمیں، لیکن جو مواخذہ کرے گا ان پر جو کھائیاں تم نے دلوں سے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لے نہ جانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ اب یہاں پہ ایلا کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا کہ جب وہ اپنی بیویوں سے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اب تو مسلمان جو ہیں ان کو اتنا مال غنیمت بھی مل گیا ہوا ہے، ان کے حالات بھی اچھے ہو گئے ہیں، تو ہمارا بھی خرچہ تھوڑا زیادہ کر دے، تو اس پہ تھوڑی سی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایلا کیا تھا۔ اور یہ ان میں ایک رسم بھی تھی کہ وہ قسم کھا لیتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایک حد بتا دی کہ 4 مہینے کے اندر اگر تم رجوع نہیں کرتے تو پھر تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے، یا تو تم رجوع کرو گے یا پھر تم طلاق دو گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لے نہ جانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے، اور اگر ارادہ کر لے وہ طلاق کا تو بے شک اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ چھپائیں وہ اس میں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے 3 حیض کی جو عدت ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک طلاق جیسے دیتے ہیں اس کے بعد 3 حیض کی عدت ہے، پھر دوسری طلاق ہے، پھر 3 حیض کی عدت ہے، اور لیکن جب تیسری دفعہ طلاق ہوگی تو پھر رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس بات کو نہیں چھپانا چاہیے اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہے انہیں لوٹا لینے کے لیے اس مدت میں اگر وہ چاہے صلح کرنا۔ اب یہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہے کہ جب وہ عدت کے اندر ہو تو اس وقت ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے میں، اور ان عورتوں کا حق بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ حق مردوں کا، ان عورتوں کے اوپر دستور کے مطابق، اور مردوں کو حاصل ہے ان پر 1 درجہ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء والی بات آتی ہے، تو 1 درجہ جو ان کو زیادہ دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کی ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے، کیونکہ آدمی جو کماتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرے، لیکن اگر عورت کماتی ہے تو اس پہ ذمہ داری نہیں اور اسے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو آدمی پہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اسی کا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو زیادہ بھی دیا ہے۔ طلاق مرتان کی طلاق 2 بار ہے، تو پھر روک لیا جائے عمدہ طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلائی کے ساتھ، اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکے ہو تم ان کو جو کچھ بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق 2 مرتبہ مینس کہ پہلی طلاق کے بعد اگر وہ عدت کمپلیٹ کرتی ہیں پھر دوسری طلاق ہوتی ہے، اس میں رجوع کا حق ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے، جو حق مہر تم نے ان کو دیا ہے ان سے واپس نہ لو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، جب اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ کسی گھرانے میں پیش آتا ہے تو کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ادھر وے لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکے ہو تم ان کو، مگر یہ کہ ڈرے